سب سے پہلے تو ایک چیز کہی جاتی ہے کہ شیعہ، یہ شیعہ کہاں سے ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لسٹ بنائی اور وہاں سے، تو اس حوالے سے اگر آپ گفتگو فرمائیں گے کہ شیعہ بیسیکلی آئے کہاں سے؟ کیا حضور کے دور میں شیعہ تھے یا کیسے شروع ہوئے؟ تشیع کی بحث پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ علمی بحث کریں، تاریخ بیان کریں، حقیقت بیان کریں، وہ لمبی بحث ہے، اس کے لیے کم از کم ہمیں 1-2 گھنٹے چاہیے تو ہم اصل بات کر سکیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، تشیع عین اسلام ہے، کہاں سے آئے کا سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام اپنی حقیقی شکل میں آج موجود ہے تشیع کی شکل میں۔ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ دیکھیے شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہے، جی اسی طرح باقی بھی شیعہ ہیں۔ شیعہ جی یہ جی بنی امیہ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بنی عباس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام شیعوں میں سے جو ابھی شیعہ کا نام باقی رہ گیا، شیعہ علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے پیروکار، جی علی کا پیروکار حق کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، القرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی کا شیعہ حق پر ہے، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جو علی کا شیعہ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کا نام لیوا ہے، علی کا پیروکار ہے، اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کب سے ہے۔ جو نہیں ہے اس سے سوال ہوگا تم کب سے ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ، بالکل آپ نے تاریخ بیان کی عقیدہ توحید کے حوالے سے شیعہ میں، اب آپ نے شیعہ کا بتایا تو اس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت سوال کیے جاتے ہیں کہ آج کل جس طرح اہل تشیع ممبروں سے، خاص طور پہ ذاکرین کی اگر ہم دیکھیں تو ان کی گفتگو، ان کے قصائد میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اصل میں شیعہ کا جو ہے وہ عقیدہ توحید یہ ہے، تو یہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کیا ہے اہل تشیع کا؟ عقیدہ توحید علماء سے لیا جاتا ہے، جسے کسی بھی مکتب میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو وہ پھر علماء اور ان مکتب کے نمائندگان، اس مکتب میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عقیدے کو آپ علماء سے نہ لیں، اور جہال سے، جو کہ ہر مکتب میں، ہر مسلک میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ میں ایسے ہیں جنہیں صحیح عقیدہ توحید کا علم نہیں ہے اور ان پہ ہم اعتراض کریں۔ اعتراض کا حق تو ہمیں ہے کہ آپ کے مراکز علمی سے جو توحید بیان ہوتا ہے وہ توحید نہیں ہے، ہم پھر بھی اعتراض نہیں کرتے۔ ہم اتنے حساس ہیں توحید پر کہ ہم توحید پر اٹھنے والے اشکالات کو، جو جہالت پر مبنی ہیں، اور وہ جہالت پر مبنی جو اشکالات ہیں وہ آپ کے مراکز علمی سے اٹھتے ہیں، اور ہم پھر بھی خاموش ہیں توحید کی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے کچھ جاہلوں سے، مجھ جیسے کچھ جاہل کی گفتگو پر اگر یہ کہیں کہ یہ دیکھو جی اس کو توحید نہیں آتی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل کسی بھی مکتب فکر کا عقیدہ اس کے علمی کتابوں سے، علمی شخصیات سے، علمی مراکز سے لیا جا سکتا ہے۔ وہاں اگر توحید میں کوئی جول ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حقیقی توحید صرف مولا الموحدین ہی تعلیم دے سکتے ہیں۔ حقیقی توحید کی تعلیم وحی کے علاوہ ممکن نہیں ہے، اور وحی سے جو توحید جس نے لی اور سنبھال کے رکھی اور اس کو بیان کرتے ہیں، وہ فقط اور فقط مکتب تشیع۔ قبلہ مکتب تشیع میں تقلید کے حوالے سے مختلف، اب جیسے آج کے جو شیعہ ہیں مختلف مراجع ہیں، ان کی مختلف چیزیں ہیں، تو وہ مختلف مراجع کی جو مختلف چیزوں پر الگ الگ رائے ہے، جیسے زنجیر زنی پر، یا جیسے ایک معاملہ شہادت ثالثہ کا ہے اس پر، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ مختلف مراجع ہیں اور وہ عوام تقسیم ہو رہی ہیں ان چیزوں سے، ان کے مختلف خیالات سے؟ نہیں، عوام کوئی تقسیم نہیں ہوتی ان چیزوں سے۔ ٹھیک، ابھی ہم اس پہ نہیں آتے کہ آیا واقعاً مین سٹریم علماء میں، مراجع میں کوئی اختلاف ہے بھی ان موضوعات پر یا نہیں، ابھی اس پہ ہم نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم بیان کرنے نہیں جاتے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اعتراض یوں اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مکتب اہل بیت ہیں اور فقہ آل پر ہیں تو فقہ آل کے فقہا الگ الگ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اب وہ فتویٰ جو بھی ہوں، جی جی جزئی اختلافات ہیں، تو الگ الگ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک فقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بہت اس کو علمی لحاظ سے ہم نے بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ لے کے، جس کا جواب نہیں ہے۔ جی، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک،
ایک ہے قرآن. اس کو بیان کرنے والوں میں کتنا اختلاف ہے؟ بہت اختلاف. تو قرآن کی اس میں فرق آ جائے گا؟ نہیں, قرآن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے والے اسے مختلف انداز میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر قرآن ایک ہے تو اس کی اتنی مختلف تفاسیر کیسے ہیں. اس کی یہ سمجھ ہے, اس کی یہ سمجھ, اس کے پاس اس سمجھ پہ دلیل ہے, اس کے پاس اس سمجھ پہ دلیل. سمپل ہے. اس میں امت میں اختلاف نہیں آتا ہے. دیکھیں ہم دونوں ابھی بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی نظر اور ہے, میری نظر اور ہے. ہمارے اس اختلاف رائے سے آیا امت کمزور ہوتی ہے؟ یہ کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے سے وہ معاشرہ کمزور ہوتا ہے یا اس معاشرے میں طاقت آتی ہے؟ اس معاشرے کا حسن اختلاف رائے ہے. اگر آپ ڈنڈے سے جبر سے ایک نظریہ قائم کریں اور سب کو اس کا پابند کر دیں تو اس معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بڑھ جاتا نہیں بڑھتا, کیوں بڑھتا ہے؟ علمی اختلاف سے معاشرہ نہیں بڑھتا, علمی اختلاف سے معاشرہ ترقی کرتا ہے. لیکن قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مراجع سارے تعظیم کے قابل ہیں تو وہ مختلف ان کی, کوئی کہتا ہے کہ کما زنی جائز ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جائز. تو یہ تو بہت بڑا اختلاف ہے نا اہل تشیع کے اندر. نہیں, کوئی بڑا اختلاف نہیں. کیا بڑا اختلاف ہے؟ جو کہتا ہے جائز ہے اس کے مقلدین انجام دے, جو کہتا ہے جائز نہیں ہے اس کے مقلدین انجام نہ دیں. اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں کوئی ایسا اختلاف تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. میں اس سے بھی اوپر لے کے جاتا ہوں. یہ تو پھر بھی معمولی سی ہے, اس میں ویسی بھی سارے خمازنی تو نہیں کرتے. وہ چند ہم فیصد نکالیں, شاید 1% لوگ ہیں, اس میں سے کچھ کا لے جائز ہے, کچھ کے لے جائز نہیں. مثلا چاند کا مسئلہ آتا ہے جی. ایک فقیہ کے مطابق عید ہے, ایک فقیہ کے مطابق عید نہیں ہے. اختلاف افق کی وجہ سے, وہ بھی جس کو ان علمی ابحاث کا پتہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. وہ ہے ایک علمی اختلاف ہے کہ چاند کہاں نظر آنا کافی ہوتا ہے, کس کے لیے, اس کے افق میں یا پوری جس جہاں رات مشترک ہے اس سب میں ایک کہیں چاند نظر آ جائے. یہ جو جغرافیہ ہے, آپ نے انڈیا میں عید ہو گئی, پاکستان میں نہیں ہوئی کیونکہ ہماری رویت ہلال نے نہیں کہا, اور وہاں آپ اس کو چلے جائیں بارڈر کے اوپر جی, بارڈر کے اس پار جو رہ رہا ہے, بارڈر کے اس پار اگر چاند نظر آ گیا تو اس پار والے کے لیے عید نہیں ہے. یہ بارڈر کیا کہتا ہے؟ بارڈر کا کوئی معنی نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اس لکیل کی لائن آف کنٹرول کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ادھر والے کے لیے عید ہو, ادھر والے کے لیے نہ ہو. یہ 14 اگست اور 15 اگست تو نہیں ہے کہ ہم 14 اگست وہ 15 اگست, ایسا تو نہیں. تو اس کے اپنے شرعی موازین ہوں گے. ٹھیک ہے. ان شرعی موازین پر کچھ کہیں عید ہے, کچھ کہیں نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. عید جسے ہم عید کہتے ہیں اور اس کے بنا پر سب معصیت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک. اور میں کہوں جی میں تو معصیت کر سک رہا ہوں, میرا بھائی روزہ رکھ رہا ہے, یہ تو شرعاً عید ہی نہیں. جو شرعاً عید ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے لیے عید ہو جائے, میرے لیے نہ ہو, کیا فرق پڑتا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ نوجوان نسل میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع ایک نوجوان ہے, اس کو جو مسائل بہت سارے درپیش ہیں, سوالات درپیش ہیں. ایک جو ہے ماتم لوگ پوچھتے ہیں یونیورسٹی میں, کالجز میں. ماتم آپ کا قرآن و سنت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہ ثابت ہو سکتا ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہیں جی یہ قرآن سے ثابت کرو, تو آپ صبح کی 2 رکعت نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. پھر صبح کی نماز بھی نہ پڑھیں. ٹھیک. ماتم عزاداری, ٹھیک ہے, امام حسین کی شہادت سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی عزاداری ہے شہادت سے پہلے. اس سے پہلے تمام انبیاء کی عزاداری ہے. اس سے پہلے حضرت آدم کی عزاداری ہے. ابھی تو شہید بھی نہیں ہوئے, ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے. اس عزاداری پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے, کہ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے, اور ہمارے ہاں تو ثابت ہے, روایات اہل سنت میں بھی 12 مقامات ہیں, 12 مقامات ہیں, 12 روایات نہیں ہیں, 12 مقامات پر رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا, عزاداری کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس مقام پر
ختمی مرتبت کا آنسو گرے اس مقام پر امتی کا خون بہنا چاہیے. بے شک وہ کہ جی رسول خدا نے کب ماتم کیا ہے، یہ کم ہے ماتم. رسول کا گھریا ماتم ہے، میرا ماتم اور ہے. میں اپنے اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو عزاداری کروں گا وہ ماتم ہے. اور پھر ماتم تشیع میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عزاداری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو محبت ہے اہل بیت سے، آپ کو محبت ہے رسول اللہ سے، آپ رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماتم کرتے ہیں. اس کے ثبوت کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہم نے کہا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. ان میں سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایک ایکسپیرینس ابھی بالکل ریسنٹ ہے، اچھا، چند ہفتے پہلے کا. میں ایک زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک اہل سنت برادر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں اہل بیت سے محبت تو ہے لیکن عقیدت بھی ہے اور ماتم ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا، ٹھیک، کس نے کہا آپ سے ماتم کرو؟ آپ کو اگر کسی نے کہا ہو ماتم کرو، ماتم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر تو آپ کہنا بھائی میں اس کو نہیں مانتا. جی جی جی، آپ نہیں مانتے، نہیں کرو. واجب تو ہے نہیں، نہیں مانتے، نہیں کرو. کس نے کہا؟ ٹھیک، کہا 1 گھنٹے کی بات ہوئی، اس کے بعد اگلے دن وہ ماتم کر رہے تھے. اچھا، بھائی کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا ضروری نہیں ہے. کہا وہ جو محبت پیدا ہو گئی نا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، محبت پہلے تھی. اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، شک نہیں ہے، محبت تو پہلے تھی، لیکن کچھ کنفیوژن تھی. وہ جب حل ہو گیا تو میرا ہاتھ خود اٹھا. یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں یعنی اس شخص تک آپ پہنچے، لیکن یہ بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں. ایک علماء اہل سنت میں سے ایک صاحب یہی سوال لے کے والد صاحب کے پاس. اچھا، یہ والد صاحب نے جواب دیا، ہم نے انہیں سے سیکھا. ہمارا تو کوئی علم کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی واجب نہیں ہے. آپ کس نے کہا ہے نہ کرو ماتم؟ وہ جلوس میں گئے، ماتم شروع کر دیا. ماتم اب وہ جو مثلا شروع میں آ رہا ہے وہ اس شیعہ جوان کی طرح تو ماتم نہیں کرے. اس کا عشق کا لیول یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہی نہیں رکتا. اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے اس کا عشق کا لیول اور ہے، اس کا وہ باقی زینے چڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ہاتھ بھی اٹھنا شروع ہو گیا. یہ نہ کرو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتا اپنا اختیار نہیں، بے اختیار ہو کر، بے اختیار. یہ ایک عشق کا اظہار ہے. اس عشق کا اظہار وہ بھی محمد و آل محمد سے، اور محمد و آل محمد میں اہل بیت نہیں، سب سے پہلے خود ختمی مرتبت سے عشق ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو ثابت ہیں جی جی، شہادت سے پہلے، جی شہادت سے پہلے ثابت ہے. بالکل، ہم شہادت کے بعد بھی گریہ نہ کریں.